تاریخ میں اپنے 100 سال مکمل کیے ہیں اور 2017 میں یہاں پشاور میں ہم نے جمعیت علماء اسلام کا 100 سالہ کیا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ 3 دن کا بڑا اجتماع، جس کے بارے میں اندازہ یہ لگایا گیا کہ 40 سے 50 لاکھ تک لوگ اس میں موجود رہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے اور اس حوالے سے 100 سال کی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ وطن عزیز کی آزادی کے لیے اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کی قیادت میں اس قافلے کا آغاز 1919 میں ہوا تھا، اور آج وہ پاکستان کی ایک بڑی اور معتبر سیاسی قوت تسلیم کی جا رہی ہے۔ اگر مقتدر قوتیں ہمارے سامنے رکاوٹ نہ بنے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی 2018 کے عام انتخابات میں ہوئی۔ اس دھاندلی کو اور جمہوریت کے اوپر اس شبخون کو جس طرح جمعیت علماء اسلام نے چیلنج کیا، پاکستان کا بچہ بچہ اس بات کا گواہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس موقف کی تائید کرنے کے باوجود اسے چیلنج کرنے میں اس کی ہمسری نہیں کر سکی۔ یہ پاکستان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ پاکستان کے سیاسی نظام کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ پاکستان کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ اگر ہم 14 اگست مناتے ہیں اور آزادی کے دن کے نام پر مناتے ہیں تو آزادی محض ناچ گانوں کا نام نہیں ہوا کرتا، آزادی بازاروں میں منچلوں کے گشت کا نام نہیں ہوا کرتا۔ محسوس ہونا چاہیے، قوم کو محسوس ہونا چاہیے، آنے والی نسلوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ 73 تھے، انگریز کا زمانہ وہ تھا اور اسلام اور مسلمان کا زمانہ یہ ہے۔ جب تک ہم اس فرق اور اس امتیاز کو سامنے نہیں لاتے، ہم حقیقی آزادی کے دعوے دار نہیں بن سکتے۔ جس وطن عزیز کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا، جس وطن عزیز کے بارے میں پاکستان کا آئین کہتا ہے اور عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ اپنے آئین میں قرار دیتی ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا، تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے۔ سن 1973 میں یہ قانون پاس ہوا اور آج 2020 تک اس حوالے سے پاکستان میں ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ ہم کس طرح نئی نسل کو یہ اطمینان دلائیں کہ وہ واقعی آزاد ہو چکے ہیں؟ ہندوستان کی تقسیم تو ہو چکی ہے، لیکن جس کو آزادی کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے جدوجہد جاری رکھی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اس وقت فرنٹ لائن پر جنگ لڑنے والی جماعت ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو اس لیے ناراض کیا، ہم نے مغرب کو ناراض کیا، ہم نے امریکہ کو ناراض کیا، ہم نے اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ لی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے اس دن کا انتظار ہے جب کہا جائے گا کہ توحید تو یہ ہے
کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ. ہم انسان ہیں, ہم تقصیرات سے اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد ہے اور اسی سے ہم التجا کریں گے کہ اللہ ہماری ان تقصیرات سے درگزر فرمائے اور اس عظیم مقصد کے لیے ملک بھر کے جو لاکھوں کی تعداد میں مخلص کارکن جدوجہد کر رہے ہیں, اللہ ان کی جدوجہد کو مقام قبولیت عطا فرمائے. سیاسی باتیں روزانہ ہوتی رہتی ہیں, کل بھی کافی ساری باتیں ہوئی اور آج بھی یہ محفل ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے سوچیں, اس ملک کے مستقبل کے لیے سوچیں. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے, اگر کشمیریوں کی عزت و ناموس پر حملے ہو رہے ہیں, تو پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نے 70 سال تک ان بیچارے کشمیریوں اور مظلوم کشمیریوں کی جنگ کیا لڑی ہے کہ آج ہندوستان نے ان کے اسٹیٹس کو ختم کیا اور عملی طور پر اس کو ہندوستان کا حصہ قرار دیا اور ہم پسپائی کی طرف چلے گئے. آج کل ہم کیا سوچ رہے تھے, آج ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کل ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے سری نگر کیسے لینا ہے, آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مظفر آباد کیسے بچانا ہے. یہ وہ جنگ ہے جو اس ملک میں ہم لڑتے رہے ہیں, یہ نتیجہ اس کا نکلا ہے. اور اسی طرح 70 سالوں سے فلسطینی اپنی سرزمین کی جنگ لڑ رہے ہیں, صہیونی قوتیں ان کی سرزمین پر قابض ہیں اور ہم مصلحتوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہم ان کے ناجائز قبضے کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب اس قسم کے معاہدات ہوتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ فلسطینیوں کے حق کے خلاف اور اس کے علی الرغم یہاں قراردادیں پاس کر رہا ہے اور فیصلے دے رہا ہے. نہ ہم اپنی آزادی سے وفا کر رہے ہیں, نہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے وفا کر رہے ہیں, نہ ہم فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی سے وفا کر رہے ہیں. اور پھر ایک دن ہے جس کو ہم جشن کے طور پر منا لیتے ہیں اور جیسے اس سے ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے. لہذا اپنے مقصد کو سمجھنا ہے, قوم نے اپنے مقصد کو سمجھنا ہے, اس نوجوان نے اپنے مقصد کو سمجھنا ہے. اور جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر آج مسلط ہیں, یہ نہ ہمارے مذہب سے کوئی وابستگی رکھتے ہیں, نہ یہ ہماری تہذیب سے کوئی وابستگی رکھتے ہیں. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں, مجھے ایک زمانے میں یہ کہا گیا کہ اس صوبے پر اس جماعت کو اس لیے حکومت کرنے دی جا رہی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے بہتر پارٹی اور اس سے بہتر لیڈر ہمارے پاس اور نہیں. کیا بدقسمتی ہے ہماری, کہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے. لہذا ہم اس ملک کو اس ملک کے آئین کے مطابق اور اس ملک میں قانون کی بالادستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ جو آمرانہ رویے ہیں, ان آمرانہ رویوں سے ہم پہلے بھی لڑے ہیں اور آج بھی ہم ان سے نمٹنا چاہتے ہیں. تم 1000 نیب کو استعمال کرو, ہمیں ان حربوں سے کوئی خوف نہیں. اس وقت ہمیں بے نیاز ہو کر میدان میں لڑنا ہے.
کوئی مفادات، دنیاوی مفادات، ذاتی مفادات، پارٹی مفادات، اس سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد کی ہم نے جنگ لڑی، اور اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو پھر ان حکمرانوں کو نکالنا۔ یہ حکمران اور یہ پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ملک معاشی لحاظ سے ڈوب چکا ہے، 0.3 پر آپ کی سالانہ شرح نمو آ گئی ہے۔ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ تاجر رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، غریب رو رہا ہے، چھوٹا ملازم رو رہا ہے، اس کی کوئی نہیں سنتی، چیختے چیختے پھر وہ تھک ہار کر خاموش ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو تسلی ہو گئی۔ تسلی نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں روتے روتے، اور تم کہتے ہو کہ یہ مطمئن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ جنگ لڑیں گے، بھرپور طور پر جنگ لڑیں گے، اور اس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس طریقے سے جب ملک کے معتبر لوگ اس قافلے کا حصہ بنیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارے پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ وآخر دعوانا جی 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 خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو جائیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نہ یہ پشتون ہیں، نہ یہ پاکستانی ہیں، نہ یہ اس تہذیب کے لوگ ہیں، نہ ان کو اخلاق کا پتہ ہے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ پاکستان پر مسلط رہے ہیں، ننگ ہیں آپ کے اور ہمارے لیے کہ اس قسم کے لوگ پاکستان پر حکمران ہوں اور ہم ان کے ماتا زندگی گزاریں۔ مجھے نہیں اس کی تفصیل معلوم۔ اس پر مشاورت کا عمل جاری ہے، انشاءاللہ چند روز کے بعد کوئی صورتحال سامنے آ جائے گی۔